الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں جس درگاہ پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے جیسے شاہ صاحب نے بات کی ہے کہ مرشد جو ہے ارشاد سے نکلا ہے۔ ارشاد اندھیرے میں راستہ دکھانا، ارشاد یعنی کسی کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ عشق والوں کا کام ہے کہ اس رب تک پہنچانا، لوگوں کی پریشان حالی میں ان کا سہارا بننا۔ اور یہ جب عشق ہو جاتا ہے نا، عشق، پھر انسان چاہے وہ جس حالت میں بھی ہو وہ مطمئن ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا ہے کہ گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی ہے، گر نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ جی ہے تنہائی کو دامن میں عشق تو کبھی ساز و سرور و انجمن میں عشق، ہے صدق ابراہیم بھی عشق تو صبر حسین بھی عشق، ہے مار کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق جو ہے، عشق یہ کہاں سے، یہ درگاہ ایسی درگاہوں سے ملتا ہے۔ یہ سورہ رحمان کا جو کلیہ اور قاعدہ اور رہنمائی اس ولی کلندر نے دی ہے، یہ اندر سے عشق بول رہا ہے۔ دیکھیں وہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ کربلا میں کیا ایک ہی جملے کی قدر و قیمت اگر اسے تولا جائے تو وہ دنیا و جہان کی سے افضل وہ کلمہ ایک جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ من وجدہ ما فقدہ، اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس کا کیا گم ہوا، اس نے کیا کھویا۔ من وجدہ، جس نے تجھے پا لی اس کا کیا، اس نے کچھ کم، اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَمَنْ فَقَدَهُ مَا وَجَدَ، جو تجھ سے دور ہو گیا اس نے کیا پایا۔ دنیا کے خزانے اگر اسے مل جائیں تو اس کو کچھ بھی نہیں پایا۔ تو یہ اولیاء کے منش سے، اسی لیے تو جلال الدین رومی نے کہا کہ ہیچ کس از پیش خود چیزی نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ہیچ آہن خنجر تیزی نشد، کوئی لوہا خود بخود خنجر تیز نہیں بنتا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تھا وقت غلام شمس تبریزی۔ تب ان میں وہ عشقی، جب سب سے دنیا میں سب سے زیادہ جو شاعری کی کتاب پڑھی جاتی ہے وہ مثنوی رومی ہے، جس سے ٹرانسلیٹ کی گئی تقریباً 40-50 لینگویج میں اس کی ٹرانسلیٹ کی گئی ہے۔ اور یہ انہوں نے تب لکھی ہے جب ایک ولی کلندر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ان کی ڈائریکشن وہ تبدیل سمت ہوئی ہے، تو اس وقت ان کے اندر عشق کی آگ جلی ہے۔ تو تبھی تو وہ شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں حکایات سعدی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں جا رہا تھا، من تو رہ بودم، میرے ہاتھوں کے اوپر چکنائی لگی ہوئی تھی، میں نے کھانا کھایا، تو میں نے کہا کہ یہ ندی گزر رہی ہے تو ندی میں سے ہاتھ دھو لوں۔ میں ہاتھ دھونے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا غسل کر لیتے ہیں۔ غسل کیا تو مٹی اٹھائی اپنی چکنائی دور کرنے کے لیے، تو مجھے مٹی سے خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا مٹی سے، بوئی آج تو کجا، گلی ناچیز بودی، بوئی آج تو کجا، تیری مٹی تیری کیا مجال، تجھ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو ایک ناچیز سی چیز ہے۔ مٹی نے آگے سے جواب دیا، من گلی ناچیز بودم مدتی با گلہا نشستم، کچھ عرصہ میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، ہم نشینی اون درمانا سر کر دے وگرنہ گلام کیا اسلام۔ تو کمال، کل کمال جو ہے اولیاء کا یہ ہے کہ وہ سمت الہی، وہ یہ بروجردی بہت بڑے ایک عالم تھے، تو ان کا وہ بچپن میں وہ تار شاہ صاحب بجاتے تھے، لمبا تو نہیں ہو جائے گی بات، وہ تار بجاتے تھے بچپن۔ والدین نے انہوں نے کہا کہ وہ گڈیریے تھے، وہ چرانے کے لیے جب بھیڑیں جاتے تھے تو وہ تار بجاتے رہتے، ایک کہیں وہ ان کا تار ٹوٹ گیا تو وہ اصفہان میں اسے درست کروانے کے لیے لے گئے۔
تو ایک کفش دوست جو ہے موچی سے پوچھا راستے میں چوراہے کے اوپر کہ امو جان این کجا درست می شود، یہ تار کہاں سے درست ہوگا؟ وہ بڑا معرفت والا وہ کفش دوست تھا، اس نے کہا کہ پسر جون ای بلد نیستم کجا درست می شود، یہ میں نہ جاندا کہ کتھو اے ٹھیک ہو، یہ کہاں سے درست ہوگا، مگر اون بلدم کہ اون تار بین اللہ و بین العبد اس کجا درست می شود۔ یہ جو اللہ کا اور اللہ بندے کے درمیان تار ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کہاں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ اچھا وہی بات جو ہے وہ اتنی اس انداز میں، اس پر لطف انداز میں اس کفش دوز نے کی کہ بچے کے مغز میں وہ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا ہموں می خوام، انہیں تھار پھینکا، وہ گٹار پھینکا، انہوں نے کہا ہموں می خوام کیوں بین اللہ و بین العبد کجا درست می شود۔ میں نے کہا وہ مسجد برو چلو بیت اللہ خدا کا گھر ہے، اس میں جاؤ اور وہ تھار درست۔ پھر انہوں نے وہ مدارج وہ طے کیے کہ ان مرج جہانی بنے، اور یہ جگہ ان اولیاء کے درگاہوں سے یہ عشق کی آگ ملتی ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ رمز قرآن حسین آموختیم، شعلہ آتش اون آفروختیم، میرے اندر جو عشق کی آگ ہے میں نے حسین کے ہاتھ سے گدا سیاست درمیان امت کہواں جناب، ہمچو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ حسین کون ہے؟ امت کے درمیان وہ سردار ہے جیسے سورہ توحید قرآن کے اندر ہے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، اسماعیل و ابراہیم کا راز، یعنی اجمال را تفسیر بود، وہ مجمل تھا، اس کی تفسیر کربلا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے، جس مسئلے کی طرف آپ سب لوگ صحافیوں نے، آپ کا قلم، میں فقط یہ پہلے آپ کی اہمیت بتاتا چلوں پھر اس مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا قلم، آپ کی گفتگو، آپ کی رہنمائی، آپ کی مدد جو ہے، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس مسند کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں پاک پیغمبر فرما رہے من وسعہ بمال، جس بندے مسلمان نے اپنے بھائی کی مدد کی مال سے، او بے جان، یا کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا اس کی بات جو ہے وہ داد رسی جو ہے کر سکتا ہے کسی بندے کی محتاج کی، او بکلمت طیب، یا اس کی گفتگو سے جو ہے وہ رہنمائی مل سکتی ہے، حشرہ اللہ مع الانبیاء، خدا اسے نبیوں کے ساتھ محشور کرے۔ تو یہ انبیاء کا داد رسی جو ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ آپ کے پلیٹ فارم سے آج ہم تحصیل پنڈ دادن خان کی شاہ صاحب نے جس طرح بیان کیا ہے کہ بہت خستہ حالت ہے اس راستے کی، میں اس دن بھی میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں آنا پڑے، کئی خوشی غمی میں یہاں شریک نہیں ہو سکا ہے صرف اس روڈ کی بدحالی کی وجہ سے۔ تو یہ آپ بھی اٹھائیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے آسانی فراہم فرما، ہمیں توفیق عطا فرما پروردگار، اس اور ہمارے حکمرانوں کو جو اسے حل کر سکتے ہیں پروردگار انہیں ہدایت فرما، انہیں رہنمائی فرما، ان لوگوں کے درد کو سمجھیں اور لوگوں کی مشکل میں آسانی پروردگار انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقل اور ایمان میں اضافہ فرما، جتنے بھی حاضرین کی دینی دنیاوی حاجتیں پوری فرما، شاہ صاحب اور ان کے برادران کو پروردگار سے سلامتی طولانی عمر عطا فرما، اور اسی طرح یہ جود و فیض و کرم اس گھرانے سے، اس در سے جو ہیں لوگوں تک پہنچتا رہے، اور اس کی توفیق انشاءاللہ انہیں عطا عنایت فرما، انہیں عرضی سماوی بلایات سے محفوظ رکھ۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، یا نور یا برہان یا مبین یا منیر، یا رب ارحم من لا یملک الا الدعاء، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔